سارا درود کریں، آگے آگے تشریف لیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ بدعتہ القائل ولا یحصی نعمہ اولاد ولا یؤدی حقہ المجتہد الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح وبرحمته وانبس فور میدان عدله اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید الاخلاص له لم يصفت عن كل شهادة صفت انه غیر الموصوف انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار الیہ فقد عده فمن عده الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتظر بعد من الحلقت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ صلوات سارے پڑھیں مل کے بلند آواز میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار اعظم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ خیرات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چڑھایا میرا عظیم خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رب دعاؤں کے ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز خاتم قرآن اور خاتم دامن اہل بیت لے کے پہنچے۔ ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں امام کے ادوار و انصار میں شامل فرما۔ ہر عزتدار کی آنکھ کو اتنا پاکیزہ کر کے وہ اپنے وارث کے ظہور کے بعد اپنے وارث کی زیارت کر سکے۔ ہر عزتدار کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے بات سننا۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو، پھر آل عمران کو، علی العالمین، عالمین پہ، عالمین میں سے نہیں، عالمین پر، عالمین کے اوپر، عالمین پر۔ اگر یہاں من العالمین ہوتا تو پھر اس کا مطلب تھا کہ عالمین میں سے، یہاں ہے علی العالمین یعنی عالمین کے اوپر، عالمین پر سے ہم نے ان کو مصطفیٰ کیا، یعنی کہ کچھ تو خصوصیات ہیں ان میں سے، ان میں کچھ تو ایسی خصوصیات ہیں کہ ان کو اگر مصطفیٰ کیا تو عالمین پر مصطفیٰ کیا۔ عالمین میں ایسے کوئی نہیں تھے کہ جو عالمین میں سے جن کو مصطفیٰ کیا جاتا۔ یہاں اکثر لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں مصطفیٰ نے چنا، چنا نہیں مصطفیٰ کیا۔ مصطفیٰ کرنا اور ہے، چننا اور ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، اجتبیٰ، ارتضیٰ، اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ مصطفیٰ کرنا، پاک کرنا، چننا۔
آدم کو کیوں چنا؟ آدم کی اولاد کو کیوں نہیں چنا؟ جواب آیا کہ آدم کو اس لیے چنا کہ آدم پہلا بشر ہے دنیا کا، اور آدم کی اولاد کو اس لیے نہیں چنا کہ آدم کی اولاد میں قاتل ہے، اور قاتل کبھی چنا ہوا نہیں ہوتا، اب وہ چاہے کسی کی اولاد میں بھی ہو، قاتل کبھی چنا ہوا نہیں ہوتا۔ آدم کو اس لیے چنا کہ پہلا بشر، پہلا اللہ کا خلیفہ، پہلی حجت دنیا پر، پہلا نبی، اس لیے آدم کو چنا۔ نوح کو کیوں چنا؟ نوح کی اولاد کو کیوں نہیں چنا؟ اس لیے کہ نوح پہلا نبی ہے جو شریعت لے کے آیا، صاحب شریعت نبی نوح۔ اور نوح کا مطلب نوحہ پڑھنے والا۔ دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے نوحہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے جا کے نوح کے اوپر اعتراض کرو، کیونکہ پہلا نوحہ دنیا میں نوح نے پڑھا تھا، پہلا نوحہ نوح نے دنیا میں پڑھا تھا۔ جب نوح نے تبلیغ کی تو لوگوں نے نوح پہ ظلم کرنے شروع کیے، تو آواز دی میرے اللہ ان پہ عذاب بھیج۔ عذاب کا نام آیا، جبرائیل اتر آیا اور ہاتھ پہ کھجوریں رکھ دی اور آواز دی نوح کھجوریں کھا، گٹھلیاں دفنا۔ نوح نے کہا میرے اللہ کچھ مانگا اتنے سالوں کے بعد، 900 سال کے بعد اگر کچھ مانگا صحیح، تو نے اس کے بدلے میں کھجوریں عطا کر دی۔ تو آواز ہے نوح پریشان نہیں ہو، کھجوریں کھا، گٹھلیاں دفنا، جو درخت ہوگے اس کا سفینہ بنا، اس کھجور کے درخت کو کاٹ اور اس کی لکڑیوں کا سفینہ بنا۔ نوح نے سفینہ بنایا، نوح تیار کر رہے تھے سفینہ، لوگوں نے اور نوح کے ماننے والوں کو بہکانا شروع کر دیا اور ورغلانا شروع کر دیا کہ پاگل ہو گیا ہے نوح نبی، اتنے بڑے ریگستان میں اور صحرا میں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں کشتی بنا رہا ہے نوح نے کشتی بنانا شروع کی، بناتے رہے اور کشتی بنانے کے لیے جو کیلوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ عرشیں آئیں، ان میں 5 میخیں ایسی تھی جن پر پنجتن کے نام لکھے تھے، یعنی کہ اگر کسی نجات کا سفینہ بننا ہو تو پنجتن لازمی ہونے چاہیے۔ اسی لیے تو رسول نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین نجات کا سفینہ ہے، اب جو حسین کو چھوڑے اس کو نجات نہیں ملے گی، جو حسین کو چھوڑے اس کو نجات نہیں ملے گی۔ سفینہ تیار ہوا نوح کا، اور جب نوح سفینہ بنا رہے تھے، نوح کی بستی میں رہنے والی بوڑھی عورت روز نوح کے پاس آ جاتی اور آ کے کہتی یا نبی اللہ آپ کا سفینہ تیار ہو گیا، کشتی تیار ہو گیا۔ کافی دنوں کے بعد جب وہ روز آتی تو ایک دن نوح تنگ آ کے نوح نے کہا کہ اے ضعیف خاتون، جب میری کشتی تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو بلا لوں گا، آج کے بعد مجھے آ کے تنگ نہ کیجیے گا۔ کشتی تیار ہو گئی، اب نوح نے آواز دی، 80 جوڑے نوح کی کشتی پہ سوار ہوئے جس میں انسان بھی تھے اور حیوان بھی تھے۔ صرف ان 80 جوڑوں سے بعد میں یہ دنیا دوبارہ تخلیق ہوئی، جس میں جو آج بھی جن کی نسل ہے، اس سے پہلے جتنے لوگ تھے جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے سب تباہ و برباد ہوئے۔ ان میں جانور بھی تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، 80 جوڑے اور ایک جانور جس کا نام نہیں لینا۔ نوح کی کشتی میں وہ جوڑا بھی آ کے سوار ہوا۔ جب وہ آیا تو اس کی مادہ نے کہا کہ کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو نے آواز نہیں سنی کہ نبی نے بلایا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنی نا آواز، نبی نے بلایا ہے، لیکن ہم خنزیر ہیں، ہم کیوں جائیں؟ تو اس کے نر نے کہا کہ ہم خنزیر ہیں، جانا ہمارے اوپر واجب ہے کیونکہ حجت نے بلایا ہے، اس کے ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں نا اور بعد میں دنیا کہے کہ خنزیر تھے، نبی کے بلانے پر نہیں آئے۔ ساری دنیا میں جتنے جوڑے تھے سب نوح کی کشتی میں سوائے اس بوڑھیا کے سب آگے سوار ہو گئے۔ طوفان آنا شروع ہوا اور پوری دنیا پانی سے بھر گئی، نوح کا بیٹا بھی اس پانی کے طوفان میں اور نوح کی بیوی بھی ماری گئی۔ جب طوفان آگے چلا گیا تو نوح چلے اور گھر کے پاس پہنچے جہاں وہ بڑھیا رہتی تھی۔ نوح نے آ کے دیکھا تو وہ بڑھیا اپنے گھر پہ بیٹھ کے روٹیاں بنا رہی تھی۔
پوری دنیا مر گئی طوفان میں، لیکن وہ بڑھیا بیٹھ کے روٹیاں بنا رہی تھی. نوح نے نوح کو آتے دیکھا، اس بڑھیا نے کھڑی ہوئی اور آواز دے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، ہے اللہ کے نبی آپ پر میرا سلام ہو، کیا آپ کا سفینہ تیار ہو گیا، چلے. نوح نے کہا کہ اے بڑھیا تو کہاں پر تھی، میں نے تجھے آواز دی تو آئی کیوں نہیں؟ کہا کیا ہوا یا نبی اللہ؟ آواز دی طوفان آ کر بھی چلا گیا. یعنی کہ حجت کو ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر طوفان آ کر بھی چلا جائے تو پتہ نہیں چلتا. پہلی حجت کا منکر شیطان، آدم کا منکر ابلیس. اور نوح کو اس لیے چنا کہ نوح صاحب شریعت ہے، اور ابراہیم اور آل ابراہیم کو اس لیے چنا کہ یہ واحد آدمی جس میں امامت پہلی مرتبہ آئی. ابراہیم امام بھی ہے، ابراہیم نبی بھی ہے، اس لیے ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو چنا. اور عمران کو کیوں چنا؟ عمران کو اس لیے چنا کہ یہ آل بالکل پاک و پاکیزہ آل تھی، اس میں نہ کوئی قاتل تھا نہ کوئی باغی تھا. اس آل میں جو بھی تھا کوئی عطا کرنے والا تھا. اس آل میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر ہاتھ پھونکے عطا کرتے ہیں. کائنات میں دو ہی تو ہستیاں ہیں جو بغیر ہاتھ پھونکے عطا کرتی ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرا عباس ہے. اور ان کو ماننے کے فائدے بھی ہیں. آل محمد کو مانو، دنیا تمہیں چھوڑ جائے، اور جب تنہا رہ جاؤ نا دنیا میں، دنیا تمہیں چھوڑنا شروع کر دے تو سمجھ لینا کہ ان کے عشق کے سمندر میں ڈوبنا شروع کر دیا ہے. یہ گھرانہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. مولا کے چاہنے والا تھا، ایک کوفہ کا بازار تھا، کوفہ میں مولا کا ایک چاہنے والا بھیک مانگ رہا تھا، اور صرف یہ اچھا وہ مولا کا چاہنے والا تھا، بھکاری نہیں تھا، صرف مولا کے کہنے پہ آزما رہا تھا دنیا والوں کو کہ علی کے نام پہ کون عطا کرتا ہے اور کون علی کے نام سے جلتا ہے. صرف مولا کے کہنے پہ وہ بازار میں نکلا، اور بازار میں آ کے ایک ناسبی کی دکان کے باہر بیٹھ گیا، اور اس نے کہنا شروع کر دیا کوئی ہے جو مجھے علی کے نام پہ عطا کرے، کوئی ہے جو علی کے نام پہ خیرات دے مجھے. ناسبی کی دکان کے باہر علی کا پکا منکر، اس نے اپنے غلے کو کھولا اور اس میں سے چند سکے نکالے، اور اس نے کہا یہ دیکھ میرے پاس ہے، میں علی کو نہیں مانتا، میرے فلاں فلاں چاہنے والے ہیں، میں فلاں فلاں کا چاہنے والا ہوں، یہ دیکھ میرے پاس کتنا کچھ ہے، تیرے پاس کیا ہے علی کے نام. وہاں سے اٹھا اور چلا کوفے کے بازار میں، آواز دے رہا تھا کوئی ہے جو مجھے علی کے نام پر دے، کوئی ہے جو مجھے علی کے نام پر دے. ایک مومنہ نے یہ آواز سنی، اور مومنہ نے دروازہ کھولا اور اس نے کہا کس کے نام پہ مانگتا ہے؟ اس نے کہا علی کے نام پہ مانگتا ہو. مومنہ نے اپنے کانوں سے سونے کی بالیاں اتاری اور اس کے حوالے کر دی. اس نے کہا علی کے نام پر لے جا، علی کے نام پر لے جا. اور وہ فقیر جو مانگ رہا تھا چلتے چلتے دوبارہ اسی منافق کی دکان کے پاس آیا، اور اس نے کہا تو کہتا تھا علی کے نام پہ دنیا کچھ نہیں دیتی ہے، دیکھ کہ مومنہ نے مجھے سونے کی بالیاں دی ہیں. اب اس نے جیسے ہی وہ بالیاں اٹھا کے اس کو دکھائی نا، اس نے کہا قریب آیا، اس نے بالیوں کو ہاتھ میں لیا اور اس نے دیکھا یہ بالیاں تھی اس کی بیوی کی. اس منافق کی بیوی کی بالیاں تھی. اس نے کہا مجھے بیچے گا؟ فقیر نے کہا ہاں دے. اس نے بالیاں لی، اس نے اپنا غلہ کھولا اور اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے. فقیر نے کہا اب دیکھا علی کیسے غلوں میں سے پیسے نکلواتے ہیں. اب وہ گھر چلا، اس نے دکان بند کی اور گھر چلا. گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا تو پہلا سوال اس نے یہ کیا تیری بالیاں کہاں پر ہیں؟ تو بیوی نے مسکرا کے کہا دے دی خیرات میں علی کے نام پر، علی کے نام پر خیرات میں دے دی. تو اس نے کہا کہ فوراً توبہ کر اور علی کو چھوڑ، فوراً توبہ کر. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں علی کو نہیں چھوڑ سکتی، زندگی ختم کر سکتی ہوں، علی کو نہیں چھوڑ سکتی. اس نے کہا پھر میں تجھے سزا دوں گا. اس نے کہا دے سکتا، کیا دے گا؟ علی کے نام پہ چھوٹی سی سزا.
اس نے کہا میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا. اس نے کہا اتنی چھوٹی سی چیز مانگی تو نے علی کے نام پہ, تو گردن مانگتا میں دے دیتی. تو گردن مانگتا, تو جان مانگتا میں تجھے جان دے دیتی. تو نے علی کے نام پہ مانگے تو صرف ہاتھ مانگے. اور اس نے یہ کہہ کے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دی. جیسے ہی ہاتھ آگے کیے اس نے تلوار نکالی اور ہاتھ کاٹ دی. اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے اس کو طلاق دی اور گھر سے نکال دیا. گھر سے نکالا, خون بہنے کی وجہ سے, وہ خون زیادہ بہ رہا تھا. گھر سے نکلی, تھوڑا سا چلی تھی, بے ہوش ہو کے گری. بے ہوش ہو کے گری تو بوڑھا بوڑھی ہی آئے اور انہوں نے اٹھایا اور اس کو اٹھانے کے بعد گھر لے گئے, علاج کیا. وہ دونوں بوڑھا بوڑھی بھی مولا کے چاہنے والے. اب اس کا علاج کیا. جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو اس سے ماجرا پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس عمر میں بیٹی عطا کر دی. تو نے ہمیں اس عمر میں بیٹی دی, چاہے اپنی نہیں ہے لیکن تو نے دی. اور پھر اس کے ہاتھ پہ سر رکھا. مولا کا چاہنے والا ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں دیکھے اس کے ہاتھ پہ سر رکھا. اس کو گھر پہ رکھا. گھر پہ رکھا. کچھ عرصے کے بعد کوفے کا ایک مشہور تاجر آیا اور اس نے ان کی جھونپڑی کے سامنے محل بنایا. اور محل بنانے کے بعد کوفے کے اوپر شاہی کرنے لگا. بہت بڑا تاجر تھا. کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا, اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا, اس نے دیکھا کہ سامنے والی جو جھونپڑی ہے اس پہ کچھ نور اتر رہا ہے. اور وہ نور اتر رہا ہے اور پھر چلا گیا. وہاں سے اس نے اپنے سپاہی کو بھیجا اور سپاہی کو بھیجنے کے بعد اس نے ان دونوں بوڑھا بوڑھی کو بلایا. اس سے سوال کیا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا. انہوں نے کہا کہ تم تو دو لوگ تھے. تو انہوں نے کہا میرے مولا علی نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے جو ہمارے گھر میں رہتی ہے. بہرحال اس نے رشتہ پیش کیا اور دونوں کا رشتہ ہو گیا, شادی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. اب اس مومنہ کو ہاتھ بھی ملے. اور ہاتھ کیسے ملے؟ جس دن شادی ہونی تھی اس سے ایک دن پہلے مصلی پہ بیٹھی تھی اور مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگتی, کہتی ہے میرے اللہ میری جس سے شادی ہونی ہے میرا شوہر, اسے نہیں معلوم کہ میرے ہاتھ نہیں ہے. میں نے علی کے نام پہ خیرات کر دیے, مجھے ہاتھ دے. اور یہ کہہ کے مومنہ مصلی پہ سو گئی. خواب میں مولا کی زیارت ہوئی اور مولا علی تخت پہ بیٹھے ہیں اور ایک پہلو میں مولا حسن اور ایک پہلو میں مولا حسین. مولا حسن نے دیکھ کے کہا بھیا حسین یہ وہی عورت نہیں جس نے میرے بابا کے نام پہ خیرات میں اپنے سونے کی بالیاں دے دی. تو مولا حسین نے کہا بھیا حسن ایسے نہیں کہے, بلکہ یہ وہ مومنہ ہے جس نے بابا کے نام پہ اپنے دونوں ہاتھ دے دیے تھے. تو مولا نے کہا میرے بچوں بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بابا اس نے آپ کے نام پہ ہاتھ دے دیے تھے, اسے ہاتھ عطا کیجیے. اور جب وہ سو کے اٹھی تو اس نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ موجود. اللہم صلی علی محمد. شادی ہوئی. شادی کے بعد کچھ عرصہ گزرا. دروازے پہ دستک ہوئی. جانے لگی دروازے پہ تو اس کی نوکرانیوں نے کنیزوں نے روکا. اس نے کہا کہ اب آپ اتنے بڑے تاجر کی بیوی ہیں, آپ کو کیا جانے کی ضرورت؟ دروازے پہ بھکاری آیا ہے, ہم اسے جا کے دے دیتے ہیں. تو اس نے کہا تم نے سنا نہیں بھکاری کہہ رہا ہے کوئی جو علی کے نام پر دے مجھے. وہ گئی تو اس نے دروازہ کھولا. اب دروازہ کھولنے کے بعد اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا کہ ہاتھ پیچھے کر لیا. ہاتھ پیچھے کرنے کے بعد اس نے کہا منہ اٹھا اپنا اوپر. اس فقیر نے چہرہ اٹھایا تو اس نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا تم وہی نہیں جس نے علی کے نام پر میرے ہاتھ کاٹے تھے؟ تو وہی نہیں جس نے علی کے نام پر میرے ہاتھ کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں وہ. تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی تیری سابقہ بیوی ہوں جس کے تم نے ہاتھ کاٹے تھے. اس نے کہا اتنی بڑی تاجر کی بیوی, اتنے میں اس کا شوہر گھر سے حجرے سے نکل کے باہر آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ وہ فقیر کو دے رہی ہے اور بات کر رہی ہے. اس نے کہا کہ
تو فقیر کو کیا دے رہی ہے؟ اس نے کہا یہ جو ہیرو کا ہار ہے میں اس کو دے رہی ہوں۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہیں تو وہ تو نہیں جس نے ایک فقیر کو سونے کی بالیاں دی تھی؟ واہ 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 واہ، اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی فقیر ہوں جس کو تو نے سونے کی بالیاں دی۔ آج کوفے کا تاجر سب سے بڑا تاجر میں ہوں، جس کو تو نے علی کے نام پہ سونے کی بالیاں۔ یہ گھرانہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور عالم الست میں اللہ نے روحوں سے اقرار لیا تھا کہ ان کو مانو، اور پھر اللہ نے کہا تھا کہ یہاں ایک نعرہ بلند کرو جس نے ذریعے حسین کی زیارت کرنی ہے۔ اور پھر روحوں نے اقرار کیا اور لبیک یا حسین کی صدا بلند کر دی۔ تو آؤ آج اس نعرے کو دوبارہ دہرائیں۔ جو ذریعے حسین پہ جتنی دفعہ جانا چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حیدری۔ یہ گھرانہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جب عطا کرنے پہ آتے ہیں تو کسی کو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ فقیر سے امیر بنا دیتے ہیں، اور اگر کسی سے ناراض ہو تو جنازہ 3 دن بھی گھر کے پاس پڑا رہے علی گھر سے نہیں نکلتے، اور اگر علی کا چاہنے والا مدائن میں مر جائے تو علی گھر چھوڑ کے نہیں، کوفہ کی مسجد چھوڑ کے مدائن پہنچ جاتے۔ 3 دن کسی کا جنازہ علی کے گھر کے برابر میں رکھا رہا، علی گھر سے نہیں نکلے، تھا کوئی بہت بڑا۔ اور ایک دن علی کو خبر ملی کہ مولا آپ کے چاہنے والا مدائن میں مر گیا، بلکہ خبر کیا ملی، میں جملے بدل کے کہتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک دن علی کوفے کی منبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے مسکرا پڑے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا علی کیا ہوا، کچھ بات یاد آ گئی؟ تو مولا نے کہا نہیں، میرا ایک چاہنے والا ہے، ملک الموت اسے لینے آیا ہے لیکن وہ جانے کو تیار نہیں، اور علی جو 40 جگہ پہ ایک وقت میں کھانا کھا سکتے ہیں، وہی علی اس وقت کوفہ کے منبر پر بھی موجود تھے، اور اس نے امامت سے مدائن میں بھی پہنچے۔ اور جب ملک الموت چلا اور سلمان کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، تو سلمان نے کہا خبردار اندر نہ آنا، جب تک وہ نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گا۔ ادھر نبی کے پاس ملک الموت آئے، نبی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں علی کا صحابی، علی کا چاہنے والا سلمان ملک الموت کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ مولا آئے تو مولا کو ملک الموت نے کہا مولا تو سلمان ہے، اس نے مجھے ڈانٹ کے باہر کھڑا کر دیا اور یہ تو میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں، مولا کچھ تو کیجیے، یہ تو جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو مولا اندر آئے، گھر میں داخل ہوئے، کہا سلمان کیا ہوا، کیوں نہیں جانے کو تیار؟ جملے سننا سلمان کہتا ہے یا علی آپ کو چھوڑ کے جانے کا جی نہیں کرتا، یا علی آپ کو چھوڑ کے جانے کا جی نہیں کرتا۔ علی مسکرا کے کہتے سلمان پریشان نہ ہو، یہاں بھی ہماری حکومت ہے، وہاں بھی ہماری حکومت ہے، یہاں بھی ہم حکومت کرتے ہیں، وہاں بھی ہم ہی حکومت کرتے ہیں۔ اور حسین ابن علی اور درود پڑھے مل کے بلند آواز، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس گھرانے کے اگر حکومت دروازے پہ دستک دے تو باپ کہتا ہے کہ میں نے حکومت کو طلاق دے دی، اور جب حکومت بیٹوں کے دروازے پہ آئی تو بیٹوں نے کہا جو باپ نے جس کو طلاق دے دی وہ بیٹوں پر حرام ہے۔ اور مولا حسن نے تلوار کی نوک پہ نہیں، قلم کی نوک پہ حکومت کو جواب دیا، قلم کی نوک سے حکومت کو مارا ہے مولا۔ لیکن حکومت نے کیا کیا حسن کے ساتھ؟ شام سے زہر منگوایا گیا اور جادہ بنت اشس کو تیار کیا گیا،
کہ مولا کو زہر دو. اور زہر ملی. ایک دن مولا عراق کے خطیب کے پاس آئے, خواب میں ملے مولا. مولا کا مصائب پڑھتے تھے بہت بہت, آج بھی ان کا نام وہاں بہت مشہور ہے. مصائب مجلس پڑھ کے گھر گئے, گھر جا کے سو گئے. خواب میں مولا حسن کی زیارت, مولا حسن کی زیارت ہوئی تو مولا نے کہا کہ اے واعظ, اے خطیب, تو سارے آل محمد کے سخت ترین مصائب پڑھتا لیکن مجھ حسن کے مصائب نہیں پڑھتا. اس نے کہا مولا میں آپ کے اتنے سخت مصائب پڑھتا ہوں. مولا نے کہا نہیں, تو آج تک تو نے سخت مصائب نہیں پڑھے. اس نے کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ قاسم کیسے یتیم ہوا. جی بھر کے گریہ کرنا آخری ایام ہے, بچے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم ہے, گر نہ رہے تو اپنا یہ سلام آخر ہے. جی بھر کے گریہ کرنا, کیا پتا کس کے پہلو میں میرا سید سجاد بیٹھا ہو, جس کی گود میں شہزادی سکینہ بیٹھ کے پوچھتی ہے بھیا سجاد یہ کون ہے جو میرے بابا کو رو رہے ہیں. تو مولا سجاد کہتے ہیں سکینہ یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں. آواز دے کے کہتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے, نہ میرا بابا مارا جاتا, نہ میری بھومیوں کے سر سے چادریں چھینی جاتی. اور علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ بچی اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ کے کہتی ہے بھیا ان کو تو کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے. مولا نے کہا کہ تم میرے سخت مصائب نہیں. اس نے کہا مولا میں یہ بتاتا ہوں کہ قاسم کیسے یتیم ہوا. مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کے جنازے پہ تیر لگے. مولا یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کا جنازہ گھر سے چلا لیکن لوٹ کے دوبارہ گھر پہ آیا. مولا نے کہا یہ میرے سخت مصائب. اس نے کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو زہر ملی, زہر کی وجہ سے آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. تو مولا نے کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے. اور 28 صفر کو شہادت ہے نا مولا, اور 28 صفر وہ دن ہے کہ جب یہ گھرانہ سیدہ پر بہت قیامت کا دن ہے, کیونکہ یہ دن 2 ہستیوں کی شہادت کا دن ہے. پہلی ہستی کا نام ہے رسول خدا جو زہرا کی یتیمی کا دن ہے 28 صفر, اور قاسم کی یتیمی کا دن ہے 28 صفر. مولا نے کہا یہ میرے سخت مسائل نہیں. اس نے کہا مولا پھر آپ بتائیے کہ آپ کے سخت مسائل کیا ہیں. حسن رو کے کہتے ہیں کہ آج کے بعد جب ممبر پہ جانا تو دنیا کو بتانا کہ حسن کے سب سے سخت مسائل یہ ہے کہ بیٹا کھڑا دیکھتا رہا, آگے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرا. بیٹا دیکھتا رہا, ماں کے اوپر دروازہ گرا. آواز آئی فضا میری مدد کر, میرا محسن مارا. بیٹا دیکھتا رہا اور ماں کو مارا جاتا رہا. کبھی تازیانے, کبھی تماچے. زہر ملی مولا کو اور نانا کے روزے پہ آئے اور آواز دے کے کہا نانا اگر کل میرا بھائی حسین آپ کے روزے پہ میرا جنازہ لے آئے تو کیا آپ اپنے پہلو میں مجھے جگہ دے دیں گے؟ تو آواز آئی روزہ رسول سے بیٹا حسن میری طرف سے اجازت ہے, لیکن اگر امت آنے دے تو آ جانا, اگر امت آنے دے تو آ جانا. یہ سنا اور سننے کے بعد عطا چلے ماں کی قبر پہ پہنچے. ماں کی قبر پہ بالکل ایسے حسن پہنچے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین پہنچے تھے. ماں کی قبر پہ پہنچنے کے بعد سینے سے ماں کی قبر کو لگایا. ماں کی قبر کو سینے سے لگانے کے بعد آواز دی اماں ابھی نانا کے روزے پہ گیا تھا, نانا سے بات کر کے آیا ہوں اماں اگر کل نانا کی امت نے نانا کے پہلو میں جگہ نہ دی تو کیا آپ اپنے پہلو میں جگہ دے دے گی؟ آواز آئی بیٹا حسن میں ماں ہوں, میں تو کہتی ہوں کہ میرے پاس ہی آ جانا, نانا کے روزے پہ نہ جانا. ادادارو سنا سننے کے بعد چلے اور گھر پہنچے. دروازے پہ دستک دی, دروازے پہ دستک دی. آواز آئی کون ہے؟ آواز دے کی کہا میں فرما دروازہ کھولو میں حسن ہوں. ادادارو بیوی نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد منظر عجب دیکھا, مولا کے سر کا ماما کھل کے گلے میں آ گیا تھا. مولا کے جسم میں لرزہ طاری تھا, ہاتھ جگر پہ رکھا تھا. ادادارو مولا گھر میں داخل ہوئے. آواز دی ام فرما
कासिम उठे और आवाज दे के कहा, अम्मा आपने मुझे किस गर्म जमीन पर लिटा दिया? आवाज दे के कहा, बेटा कासिम ये गर्म जमीन नहीं है बल्कि तेरे बाबा का सीना। कासिम ये तेरे बाबा का सीना है। तड़प के उठे और बाबा का कभी तो दाएं रुखसार का बोसा लिया, फिर बाएं रुखसार का बोसा लिया, फिर पेशानी का बोसा लिया। बोसा लेने के बाद शहजादे कासिम को खड़ा किया और आवाज दी मौला हसन ने, बेटा कासिम जाओ जाके फूफियों को खबर पहुंचाओ, आधी रात का वक्त हो गया है, तहज्जुद का वक्त करीब है, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी फूफियां उठेंगी। ये सुना आवाज दे के कहा, बाबा ये बताए मैं जाके फूफी से क्या कहूँगा? आवाज दे के कहा, कासिम मेरे करीब आओ। कासिम मौला को करीब किया। मौला हसन ने शहजादे को करीब बुलाने के बाद शहजादे की आस्तीनों को उलटना शुरू किया। आस्तीनें उलटने के बाद शहजादे के गिरेबान को चाक किया। शहजादे का गिरेबान चाक करने के बाद शहजादे का अम्मामा खोला, अम्मामा खोल के गले में डाला। गले में डालने के बाद शहजादे की जुल्फों को बखेरा। जुल्फों को बखेरने के बाद जमीन से रेत उठाई, शहजादे के सर में रेत डाली। आवाज दी, कासिम अब चला जा, जाके फूफी के दरवाजे पे दस्तक देना, फूफी तेरा हाल देख के खुद ही समझ जाएंगी। ये सुना, चले शहजादे कासिम फूफी के दरवाजे पे पहुंचे। अभी फूफी उठी नहीं थी, फूफी के दरवाजे पे बैठ गए। इधर जनाबे ज़ैनब तड़प के उठी और आवाज दे के कहा, अम्मा फिजा जल्दी चराग जलाइए, जल्दी चराग को रोशन कीजिए। जनाबे फिजा ने कहा, बेटी ज़ैनब क्या हुआ? इस तरह तड़प के क्यों उठी हो और चराग जलाने का क्यों कह रही हो? आवाज दे के कहा, अम्मा अभी मेरी आंख लगी थी कि ख्वाब में माँ फातिमा मिली है और माँ रो रो के कह रही है, बेटी आंखें खोल, मेरे घर का एक चराग और बुझ गया, बेटी मेरा बेटा बेटी मेरा बेटा हसन मारा गया। इधर जनाबे ज़ैनब पीछे पीछे चली, जनाबे फिजा आगे आगे चली, जाके दरवाजा खोला, दरवाजे का खुलना था। शहजादा जमीन पर आया, शहजादे को उठाया। इधर बीबी ज़ैनब ने चेहरे से बाल हटाए, जनाबे फिजा ने चराग आगे किया, चराग आगे करना था। बीबी तड़प के कहती है, आए मेरा अमीर कासिम। आवाज आई, वो भी अमीर कासिम नहीं, आपका यतीम कासिम, फूफी आपका यतीम कासिम। ये सुना, दौड़ी जनाबे ज़ैनब, दौड़ के भाई के घर पहुंची। इधर जनाबे उम्मे फरवा ने चाहा के मौला के जिगर के टुकड़ों को छुपाऊं, इधर बहन घर में दाखिल हुई। आवाज दे के कहा, भाभी भाई के जिगर के टुकड़े ना छुपाइए, बहन अपने हाथों पर लेने आ रही है। इधर जनाबे ज़ैनब ने आगे बढ़ के मौला के जिगर के टुकड़े हाथों में लिए। इधर मौला की रूह परवाज की। मौला की रूह परवाज की। अज़ादारों, मौला की रूह का परवाज होना था कि भाइयों ने गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद भाइयों ने कफन दिया, बहनों ने जनाजा तैयार किया। जनाजा कैसे तैयार होता है अज़ादारों, ये तो जानते हो ना, जनाजे पे फूल भी डाले जाते हैं। जनाजे को तैयार किया, तैयार करने के बाद भाइयों ने जनाजा उठाया, घर से निकले, रोज़ा रसूल पे पहुंचे और रोज़ा रसूल पे चंद लोग खड़े थे। आवाज दी, हुसैन कहाँ जा रहे हो? आवाज दे के कहा, भाई को नाना के पहलू में दफनाने जा रहा हूँ, भाई को नाना के पहलू में दफनाने जा रहा हूँ। अज़ादारों, इधर एक रुमाल का इशारा हुआ, चंद तीर चले, तीर आके मौला के जनाजे में लगे। तीरों का जनाजा में लग रहा था, जनाजा घर की तरफ बढ़ा, जनाजा घर पहुंचा। बहनों ने तीरों लगा जनाजा देखा, बहनों ने मातम शुरू किया, रोती गई बहनें और भाई के जनाजे से तीर निकालती रही। जनाबे ज़ैनब रो रो के कहती थी, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। नाना कहते थे, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। आज पता चला कि हसन अमीर क्यों है, हुसैन गरीब क्यों है। जनाबे फिजा आगे बढ़ के आवाज दे के कहा, बेटी ज़ैनब कैसे पता चला कि हसन अमीर है, हुसैन गरीब है? आवाज दी, अम्मा जब नाना की उम्मत ने मेरे अमीर के जनाजे की ये हालत की है, तो मेरे गरीब के जनाजे के साथ क्या करे? मैं कहूँगा मौला आप खुशकिस्मत है, आपके भाइयों ने आपको
Oh!